سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، اور یہ بات یہاں ذہن نشین فرما لیجئے۔ سیدہ ام حبیبہ کس خاندان کی تھیں؟ آواز بلند کہیں نا، ڈرتے تو نہیں؟ کیونکہ اس زمانے بنو امیہ کا لفظ جو ہمارا مولوی بھی زبان پر لاتے ہوئے ایسا لگتا ہے ابھی ملک الموت ہماری روح قبض کر لے گا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ایمان کی جرت دے۔ یہ حضور کی زوجیت میں آئیں، ایک اموی خاتون ام المومنین بنی، اور ان کے والد اور والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہاں میں ابو سفیان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ہمارا خائن اور بددیانت کتاب نویس جو ہے، پتہ نہیں کیا اس کے ایمان کا خطرہ ہے کہ سچ لکھنے سے بھی کرم لرزتا ہے اور زبان لڑکھڑاتی ہے۔ مکی زندگی میں دو واقعے میں سنا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ چھوٹی سی بچی تھیں، ایک دفعہ ابو جہل لعین نے تھپڑ مارا ان کے منہ پر۔ کتنا کمینہ قسم کا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس نے بچی کو معاف نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر اس وقت اتنے قوت کے مالک نہیں تھے کہ اس ظالم سے، اس کے ظالم قبیلے سے بدلہ لے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا کہ وہ سامنے سردار ابو سفیان کا گھر ہے، جا کر بتاؤ۔ یہ بات بھولے نا، حضور دور سے دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ چھوٹی سی بچی جا کر ابو سفیان کو اپنی شکایت کی کہ فلاں نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ ایک دم غصے میں آ گئے اور اٹھ کر سیدہ فاطمہ کو ہاتھ پکڑ کر جہاں ابو جہل خوش گپیوں میں مبتلا تھا وہاں جا کر کھڑے ہو گئے۔ فرمانے کہ بیٹی میرے سامنے اس کے منہ پر اسی اور زور سے تھپڑ مار جیسے آپ نے مارا، اس نے مارا۔ ابو جہل لال پیلا ہو گیا، انہوں نے کہا خبردار، یہ بڑی کمین کی ہے، دشمنی ہے محمد کا ساتھ، ان کی اولاد سے کیا دشمنی۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرمائیے۔ اور اس موقع پر حضور نے ایک جملہ فرمایا حدیث کتاب میں، اللہم لا تنسہ لأبی سفیان، یا اللہ ابو سفیان نے میرے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کو ہم فراموش نہ کرنا۔ اور اللہ نے فراموش نہیں کیا، بالآخری ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ دوسرا واقعہ، مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین جس قدر ستاتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صورت نہیں بچتی تھی پناہ حاصل کرنے کی تو فوراً ابو سفیان کے گھر چلے جاتے تھے، اور وہاں یہ مشرکین اندر داخل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ابو سفیان کا گھرانہ اس وقت مشرکین کا تھا، خود بھی مشرک تھے، ان کا سارا گھرانہ مشرکین کا تھا، لیکن کمینے مشرک نہیں تھے ابو جہل کی طرح۔ ان کے اندر شرافت تھی کہ دروازے پر اگر مخالف بھی آ جاتا تھا اس کو امن دیتے تھے۔ چنانچہ حافظ بن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب جو صحابہ کے تذکرہ پر لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اصابہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں جب مشرکین کی اذیتوں سے پریشان ہو کر ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیا کرتے تھے، آوا الی دار ابا سفیان، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیا کرتے تھے۔ حالانکہ مکہ کے اندر اور بھی کچھ گھرانے تھے کہ نہیں تھے؟ ذرا ذہن پر زور ڈالیے، رسول اللہ کا اپنا خاندان بھی تھا کہ نہیں؟ اپنے خاندان میں آپ کے چچاؤں کے گھر بھی تھے، ابو طالب کا گھر بھی تھا، ابو طالب کے بیٹے بھی تھے، اور چچاؤں کے گھر بھی تھے، لیکن کس کے گھر میں حضور پناہ لیتے تھے؟ ہاں، وہ ابو سفیان اموی جس کو آج گالی دیتے وقت نام نہاد سنی جو ہے تھکتا نہیں، اور سبائیت زدہ مولوی جو ہے بھونکتا ہے، کہتا ہے بدبخت اپنے آپ کو سنی، لیکن جہالت کا ایسا مرقع ہے، کوئی کتاب دیکھی نہیں، بس جو اول فول سنا ہے وہی بکنا شروع کر دیا۔ میں نے حوالہ دیا آپ کو، حافظ بن حجر عسقلانی کتاب 8 جلدوں کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، میرے پاس عربی کے نسخے ہیں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ مکی زندگی کی اذیتوں میں، مشرکین کی اذیتوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ اس کا پھر بدلہ اللہ کے نبی نے کیسا دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سن 8 ہجری میں جب فاتحانہ شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں، تمام مشرکین کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، کوئی انگلی اٹھانے قابل نہیں تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھرانہ مسلمان ہوا، تو حضور نے اس وقت اعلان فرمایا جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اس کو امان ہوگی، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان ہوگی۔
ومن دخل دار ابا سفیان فآمن، اور جو ابو سفیان گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امن ملے گی۔ اس گھر کو اللہ کے نبی نے دار الامن قرار دیا۔ یہ کون تھا؟ اموی، بھول تو نہیں جائیں گے؟ بنو امیہ کا سردار ہے۔